بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ دیسی حکیم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے یورک ایسڈ کے بارے میں۔ یورک ایسڈ کیمیاوی فضلات ہیں جو پیشاب کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔ بعض کیمیاوی تغیرات واقع ہونے کے بعد یورک ایسڈ کی پیدائش عمل میں آتی ہے۔ کچھ اغذیہ بھی ہیں جو ہضم ہونے کے بعد یورک ایسڈ بننے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ خراب یا مردہ سیل گل کر یورک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر اس مادہ کی پیدائش طبیعی مقدار سے بڑھ جائے تو یہ خون میں شامل ہو کر تشویش کا باعث ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں موروثی وجہ سے بھی یورک ایسڈ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کے جمع ہو جانے پر اس میں بے رنگ ٹھوس ذرات کرسٹل بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی ذرات پتھری کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور مثانہ کے درمیان والے راستہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں پر سوجن اور شدید درد یورک ایسڈ کی زیادتی اور اخراج میں کمی کے باعث ہوتا ہے۔ گردے جب اپنا کام صحیح طور پر انجام نہ دے سکیں اور یورک ایسڈ کو ٹھیک طریقے سے خارج نہ کر پائیں تب بھی مرض لاحق ہو جاتے ہیں۔ یورک ایسڈ کے جمع ہو جانے پر اس میں بے رنگ ٹھوس ذرات کرسٹل بنتے ہیں۔ وہ جوڑوں میں سوزش پیدا کرتے ہیں۔ بیماری کا پہلا مرحلہ اکثر ایک ہفتے ہی میں دور ہو جاتا ہے، پھر مہینوں یا سالوں کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ علاج میں اگر دیر کر دی جائے تو مزید جوڑوں میں بھی درد اور سوجن ہو جاتی ہے۔ آخری مراحل میں مریض معذور یا لنگڑا ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ رات کے وقت مرض کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عموماً ایک یا دو جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر گھٹنے، پاؤں اور ٹخنوں میں درد اور سوجن ہوتی ہے۔ پاؤں کا انگوٹھا بے حد تکلیف دیتا ہے۔ سوتے وقت معمولی سی رگڑ بھی پاؤں کے انگوٹھے پر ہتھوڑے کی چوٹ کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں درد شدت اختیار کرتا ہے۔ یورک ایسڈ یہ کن چیزوں سے بڑھتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان میں شراب نوشی کی کثرت، مشقت اور سخت ورزش۔ کینسر کا علاج کرتے وقت کیمیو تھراپی کے برے اثرات سے بھی یہ یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح پیورین بڑھانے والی اغذیہ کا استعمال جیسے سارڈین مچھلی اور ترچھی، نظام بول کی خرابی، معدہ میں تیزابیت، اسی طرح دوسری کیمیاوی عمل اختیار کرنے والی اشیاء جس طرح دودھ سے دہی کا بننا اور برف سے پانی کا عمل جتنی بھی کھٹی چیزیں ہیں اور چٹپٹی چیزیں، یہ فاسٹ فوڈ، قورمے وغیرہ، ٹھیک ہے، برگر، اسی طرح زنگر، یعنی جتنی بھی فاسٹ فوڈ ہیں ان سے یہ یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انگریزی ادویہ سے بھی یورک ایسڈ بڑھتا ہے، جیسے کیفین اور ایسپرین، پیشاب آور ادویہ ہیں جیسے لاسکس وغیرہ۔ اس طرح کافی ایسی انگریزی ادویات ہیں جن سے یورک ایسڈ وہ بڑھتا ہے۔ طبعی حالت میں یورک ایسڈ کی مقدار مردوں میں وہ 2 تا 8 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر ہوتی ہے، جبکہ عورتوں میں 2 تا 6 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر ہوتے ہیں۔ غیر طبعی حالت میں یہ مقدار 12 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر یعنی 3.4 اونس سے تجاوز کر جاتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف۔ یہ بہت اچھا ہے اور بارہا کا آزمایا ہوا نسخہ ہے یورک ایسڈ کے لیے۔ اسگن ناگوری، سرنجا شیری، ریوند اسارا، نوشادر، سکمونیا، یہ تمام چیزیں آپ نے 100 گرام لے لینی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے پیس کر ان کی نخودی گولیاں بنا لینی ہیں۔ صبح، دوپہر، شام آپ 1 سے 2 گولی آپ تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو 10 سے 15 دن میں اس کا واضح رزلٹ محسوس ہوگا۔ اور اس دوائی کے ساتھ ساتھ اگر آپ
یعنی بوتلیں، چاول، اسی طرح کی دوسری چٹپٹی چیزوں سے اگر پرہیز کرے، اور بڑے گوشت سے بھی، اور سبزیات کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر کھانا ہو تو چھوٹا گوشت بکرے والا سبزیوں میں مکس کر کے آپ کھا سکتے ہیں، ہلدی اور ادرک تیز ڈال کے۔ تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کا رزلٹ ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا ٹیوٹوریل اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر دوستو آپ کو یہ ہمارا ٹیوٹوریل اچھا لگا ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ دوسرے بھائیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں، لائک بھی کریں، اور آئندہ ہماری ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اور ہماری ہیلپ کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آئندہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ میں آئندہ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔